مکہ میں ایک دفعہ ایک امیر صحابی نے ایک غریب کنوارے صحابی سے پوچھا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ غریب صحابی نے جواب دیا، اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ امیر صحابی کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ غریب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر صحابی کی بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے محبت ہو اس کی رضا جوئی اور اطاعت عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا و پسند کو ملحوظ رکھتے تھے اور حضور کی ناراضگی سے بے حد گھبراتے تھے۔ مثلاً سیدنا سعد سے افہام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے جانثاروں میں شمار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کی جانثاری سے خوش ہو کر فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھ جیسے کالے کلوٹ اور بدصورت کو لڑکی دینا کون پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جاؤ قبیلہ ثقیف کے سردار سے کہو کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ سیدنا سعد نے جا کر پیغام پہنچا دیا۔ سردار ان کی صورت دیکھ کر بہت برہم ہوا کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کا نکاح سے کر دوں۔ سیدنا سعد مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو پردے کی اوٹ سے آواز آئی، جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے۔ پھر آواز آئی، کیا رسول اللہ نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے؟ اگر یہ واقعی حضور کا ارشاد ہے تو بصر و چشم قبول ہے۔ اس کے بعد اس سعادت مند بیٹی نے باپ کو سمجھایا کہ آپ نے بہت برا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ناک بو چڑھائی اور حضور کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کا نام ہے۔ بہتر ہے آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ بیٹی کی باتوں کا باپ کے دل پر گہرا اثر ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ چنانچہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئے۔ حضور نے تسلی دی اور بالآخر سعد کی شادی عرب کے اس معزز سردار کی بیٹی سے ہو گئی۔ ایک دفعہ حضور نے ایک انصاری سے فرمایا، تم اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہ تھی کہ حضور کی کسی خواہش کو پورا کریں۔ وہ انصاری بھاگ ہو گئے، لیکن سید الانبیاء نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں بلکہ جلبیب کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ سیدنا جلبیب کو لوگ عموماً ان کی بے جا ظرافت کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا نام سن کر سوچ بچار میں پڑ گئے۔ عرض کی، حضور ذرا لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ ماں نے جلبیب کا نام سنتے ہی انکار کر دیا، لیکن لڑکی خود بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار مناسب نہیں۔ میرے متعلق حضور پاک نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی رضا جوئی میں خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت مومن کا گراں بہا سرمایہ ہے اور کسی مومن کا دل اس سے خالی نہیں ہو سکتا کہ یہی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی ذات و صفات کے صحیح تصور کا واحد ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش قسمت تھے کہ یہ سرمایہ سب سے زیادہ ان کے حصے میں آیا۔ ان کے سامنے حضور کا وہ حسن و صورت بھی تھا جس کے ایک ایک نقش اور خد و خال میں جمال سیرت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ حضور کی نشست و برخاست انداز گفتگو، صدق و امانت، اپنے بیگانے سے بے پناہ ہمدردی، شدائد و مصائب میں بے پناہ متحمل، غرض کمال انسانیت کا ایک خوبصورت پیکر تھا جو اپنی ہر ادا کی دلکشی کے ساتھ شب و روز دعوت الہی اللہ کا فریضہ انجام دے رہا تھا اور لوگ بن بلائے اس حسن کی کرشمہ سازیوں کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ غرض محبت اور پیار کے بہترین نمونے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں جن کے دل اس سے ہمہ وقت لبریز رہتے تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور آپ کے فرمان کی اطاعت میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتے تھے، بلکہ اس میں راحت محسوس کرتے تھے، اور اموال و املاک تو درکنار اپنی جان تک سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ فرمان رسول بھی یہی ہے کہ تم میں کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ چنانچہ صحابہ کرام کی تمام زندگی شاہد ہے کہ انہیں حضور کی ذات اقدس ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اگر واقعہ ملاحظہ فرمائیں، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔
ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حق کو باطل کی مار کے اول غزوہ بدر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دراز قد اور تن و من شخص جن کے سر پر گنے بال اور چہرے پر نہایت موزوں داڑھی ان کی وجاہت کو دوبالا کر رہی تھی، بڑے جوش اور وارفنگی کے عالم میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ رہے تھے اور فرط مسرت سے حضور کا روئے انور چمک رہا تھا۔ ان جملوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مسرور نہیں کیا تھا بلکہ اس موقع پر موجود شمع رسالت کے سبھی پروانوں کے خون کو گرما دیا تھا۔ جوش شجاعت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور بازوؤں کی مچھلیاں پڑکنے لگی تھیں، اور پھر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوتے۔ سینے تاریخ پر نقوش جاویدہ بن کر ست ہو جانے والی یہ لافانی الفاظ کہنے کی سعادت دین حق جس سرفروشی کو نصیب ہوئی وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جذبہ فدیت کے اس بے مثال مظاہرے نے انہیں تمام صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا محبوب و محترم بنا دیا تھا۔ حضرت مقداد بن اسود کا اصل نام مقداد بن عمر بہراوی ہے۔ بہراوی انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا وطن بحرا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ان کے قبیلے کے ایک شخص نے کسی ہمسایہ قبیلے کا ایک آدمی قتل کر ڈالا تھا۔ چنانچہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمر بن ثعلبہ قصاص کے خوف سے اپنے مرزبوم یعنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کندہ چلے گئے جو یمن کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا جہاں کندی خاندان کی حکومت تھی۔ عمر بن ثعلبہ نے بنو کندہ سے خلیفانہ تعلقات قائم کر لیے اور ایک کندی خاتون سے شادی کر لی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاتون کے بدن سے کندہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ اس نسبت سے انہیں کندی اور حسرمی کہا جاتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنفوان شباب تھا کہ بنو کندہ کے ایک بااثر آدمی ابی شمر بن حجر الکندی سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہروز جوان تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار کے وار سے ابی شمر کو گھائل کر دیا اور خود اپنے خاندان سمیت بھاگ کر مکہ چلے گئے جہاں اسود بن عبد یا غوث قرشی زہری سے خلیفانہ تعلقات قائم کر کے اس کی پناہ حاصل کر لی۔ جلد ہی وہ اپنے شہزوری شجاعت اور پسندیدہ اعتبار کی بدولت اسود بن عبد یا غوث کے منظور نظر بن گئے اور اس نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس لیے وہ مقداد بن اسود مشہور ہو گئے۔ پھر جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے پکارنے کا حکم نازل ہوا تو ان کو مقداد بن عمر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شوال 1 ہجری میں 200 آدمیوں پر مشتمل مشرکین مکہ کے ایک متجسس فوجی جدہ اکرمہ بن ابی جہل یا باروایت دیگر متجسس فوجی جدہ تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل یا باروایت دیگر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی حلیے سے اس جدے میں شامل ہو گئے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 60 مجاہدین کی ایک جماعت مشرکین سے نمبر اور آزما ہونے کے لیے بھیجی۔ مشرکین مسلمانوں سے لڑے بڑے بغیر کشت لگا کر واپس چلے گئے، البتہ حضرت مقداد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر مسلمانوں سے جا ملے اور انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت کے ابتدائی ایام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عزرت سے گزاری۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے 2 اور مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
मदीना मुनव्वरा में सहाबा कराम से मशवरा किया। इस मौके पर सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने वलवला अंगेज तकरीरें की। उनके बाद हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो बाज़ाना और मुखलिसाना अल्फाज कहे जो ऊपर दर्ज हो चुके हैं। इस वक्त मुसलमानों की बेसरो सामानी का ये आलम था कि उनके पास कुल 70 ऊंट और 2 घोड़े थे और एक घोड़े के सवार हजरत हारिसा बिन सराका अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और दूसरे की हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बदर पहुंचकर हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद से पानी पी रहे थे कि एक मुशरिक ने तांग कर तीर मारा जो उनके गले में पेवस्त हो गया और उन्होंने लड़ाई का आगाज होने से कबल ही जन्नत की राह ली। हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद कुफार के 100 ज़रापोश सवारों के मुकाबले में हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान बदर के तन्हा शाह सवार इस्लाम थे। वो घड़सवारी नेज़ाबाजी और तेगज़नी में कमाल दर्जे की महारत रखते थे, यहाँ तक कि बाद में 1000 शुजाआन अरब के बराबर माने गए। हंगामा का जार गर्म हुआ तो उन्होंने अपने शाहसवारी और नेज़ाबाजी की वो करतब दिखाई कि दुश्मन हरासा हो गया। जिधर झुक पड़ते मुशरिकीन की सफ़ों में तहलका पड़ जाता था। अर्ज़ उन्होंने लड़ाई से पहले जो अहद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांधा था, अपनी जांबाजी से उसे पूरा कर दिखाया। जंग बदर के बाद हजरत मिक़दाद ने अहज़ाब और तमाम दूसरे मशहूर ग़ज़वात में भी निहायत बामर्दी और इस्तिक़लाल से हक़ शुजाअत अदा किया। सही बुखारी में है कि अहद रिसालत में जो सहाबा मुजरिमों की गर्दन मारने पर मामूर थे, हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनमें से एक थे। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्द सिपाही थे और मिजाज में हर दर्जे की सादगी और बेबाकी थी। बाज़ वजह की बिनात पर वो काफ़ी अरसे तक शादी ना कर सके थे। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछ बेटे मिक़दाद तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने बेसाख्त जवाब दिया अपनी लड़की ब्याह दो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी बेबाकी पर बड़ा गुस्सा आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह नबूवत में शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुम्हें रिश्ता देने से इनकार करता है तो करता रहे, मैं तुम्हें अपने बिन्ते उम्मी से ब्याह दूंगा। चुनांचे उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़बाह बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अक़द कर दिया। इस तरह उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी का शरफ भी हासिल हो गया। बारगाह रिसालत से हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनी अदीला में ज़मीन अता हुई थी। इसके बाद उन्हें जरफ में जागीर अता की गई जो मदीना से 3 मील के फासले पर वाक़ई है। आखिर में हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं जाकर मुकीम हो गए थे। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं भी बड़े डेल डोल के आदमी थे, लेकिन उम्र के आखिरी सालों में उनका पेट गैर मामूली तौर पर बढ़ गया था। गालिब इस्तशफाल का मर्ज़ था। उनके एक रोमी गुलाम ने उन पर अमल जराही किया, लेकिन अफाका होने की बजाय मर्ज में अजियतनाक इजाफा हो गया। इसी हालत में उन्होंने 33 हिजरी में दाए अजल को लबैक कहा। इस वक्त उनकी उम्र 70 बरस से मुतजाविज हो चुकी थी। लाश को जरफ से मदीना लाया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर हजारों मुसलमानों ने बादीदा पुरनम इस जानिब सारे रसूल को जन्नतुल बकी में सरते खाक कर दिया। अल्लाह ताला की इन पर हज़ारा रहमत नाजिल हो और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।